بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، آیت نمبر ہے 136 اور 138، صفحہ نمبر ہے 136 اور 138، آیت نمبر ہے 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ فاستجاب لهم، سو قبول فرما لی ان کے لیے ربهم، ان کے رب نے، یعنی یہ جو پیچھے دعائیں کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دعائیں انہوں نے قبول کر دی۔ انی، بے شک میں، لا اضیع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی ایک کا بھی عمل جو کام کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، من ذکر او انثی، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے ہے، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وأوذوا فی سبیلی، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی، وقاتلوا، انہوں نے جہاد کیا، لڑائی کی اللہ کے راستے میں، وقتلوا، اور پھر وہ شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور میں صاف کر دوں گا عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، اور البتہ میں انہیں ضرور داخل کروں گا جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، عنده، اس اللہ کے پاس، حسن الثواب، بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعائیں قبول کر لی اور ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ بندے کی ساری زندگی کی محنت ہو اور محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی کام کیا ہے، ساری زندگی محنت کی ہے، محنت کر کے اپنا ایک اچھا گھر بنا لیا، ایک اچھی گاڑی لے لی، دکانداری بھی اچھی ہے، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، اس کی وہ دکان ساری ختم ہو جائے، یا اس کا وہ مکان سارا ختم ہو جائے، یا وہ ذمہ دار ہے، اس نے ایک مربع ساری زندگی محنت کر کے لیا لیکن وہ ضائع ہو جائے، فصل ساری ضائع ہو جائے تو بڑا دکھ لگتا ہے۔ ایک تو ہے نا بندے نے محنت ہی نہیں کی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہے اس نے ساری زندگی محنت کی، اس کی ساری زندگی کی محنت جمع پونجی ضائع ہو گئی، وہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن، ساری زندگی انہوں نے نیکیاں کی ہیں لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے لوگوں کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جن کے اعمال کل قیامت کے دن سارے ضائع ہو جائیں گے، خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جن کی ساری محنت محض دنیا کی زندگی تک تھی، نیکی بھی دنیا کی خاطر کرتے تھے۔ ایک ہے نیکی اللہ کی خاطر کرنا، ایک ہے دنیا کی خاطر کرنا۔ ان کی نیکی وہ دنیا میں تھی، دنیا کی خاطر تھی، دنیا میں ان کو نقصان ہو گیا، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بظاہر وہ دکھنے میں تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے، بظاہر اچھے کام تھے لیکن اچھے کام کوئی نہیں تھے۔ نیکی کرتے تھے وہ، اور جس برتن میں نیکی ڈال رہے ہیں وہ غور نہیں کیا، نیچے سے پھٹا ہوا ہے، ساری نیکی ضائع ہو رہی۔ صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی، پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں لائیں گے، پہاڑوں سے بڑی بڑی نیکیاں لائیں گے، لیکن اللہ ان کو ہوا بنا کر اڑا دے گا۔ بڑی بڑی نیکی بندہ سمجھے گا میں نے تو دنیا میں اتنا بڑا نیک کام کیا تھا، وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے فلاں سال اتنا بڑا نیکی کا کام کیا، میں نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا، میں نے 2 بچیوں کی شادی کر دی، میں نے فلاں کام کیا تھا، فلاں نیکی کا کام کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا وہ نیکیاں میدان میں جائیں گی، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہوا کے اندر وہی بنا کے اڑا دے گا، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ صوبان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے اوصاف بتلائیں تاکہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، میں بچ جاؤں ان سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بات دھیان سے یاد رکھنا، وہ تمہارے اندر میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے دار، تمہارے اندر اٹھنے بیٹھنے والے، کوئی خاص نشانی نہیں ہے ان کی، تمہارے ساتھی ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، تمہارے ساتھ سارے کام کریں گے، راتوں کو قیام تک کریں گے، تہجدیں بھی پڑھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، لیکن ان کا گناہ یہ ہوگا ان کی ساری نیکیاں برباد اس وجہ سے ہو جائیں گی، فرمایا جب انہیں موقع ملے گا وہ حرام کریں گے، جب حرام کھانے کا موقع مل گیا حرام کھا لیا، جب حرام کرنے کا موقع مل گیا حرام کر لیا، کوئی بھی غلط کام کرنے کا موقع ملا چھوڑیں گے نہیں، معافی نہیں دیں گے۔ بظاہر وہ بڑے نیک ہیں، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، سارے کام کرنے والے ہوں گے، پہچان نہیں سکو گے، لیکن جب تنہائی میں موقع ملے گا معافی کوئی نہیں دیں گے، جب انہیں تنہائی میں موقع ملے گا معافی نہیں دیں گے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں روئی بنا کر اڑا دے گا۔ کون سی نیکیاں ہیں؟ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، فکر تو ہمیں بھی ہے ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اصول بیان کر دیا، فرمایا جو تمہاری نیکی ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اس آیت میں اصول ہے اللہ کس کی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو، فرمایا تمہاری نمازوں میں سوچ یہ ہونی چاہیے کوئی بھی نیکی کا کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، میں یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر مقصد دنیا ہے پھر وہ ضائع ہو جائے گی، اگر مقصد آخرت ہے پھر ضائع نہیں ہوگی۔ ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کی قدر کرے گا اگر ذہن میں آخرت کی سوچ ہو۔ جب ذہن میں آخرت کی سوچ ہوتی ہے پھر انسان کی خود بخود نیت اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کا مقصد ہی ختم ہو گیا، دنیا کے مقصد کے لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آخرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو انسان کی اعمال میں اخلاص آ جاتا ہے۔ تو جس نیکی میں اخلاص ہوگا ان اللہ تعالیٰ وہ نیکی قبول کرتا ہے۔ وہ مشہور حدیث کہ غار کے اندر 3 لوگ پھنس گئے، انہوں نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا تھا، اور اس نیکی کا واسطہ دیا تھا جو انہوں نے خالصتاً کی تھی، مزدور کو مزدوری اس نے واپس کر دی اللہ کی رضا کے لیے، ایک نے بدکاری کو ٹھکا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، ان کی نیکی اللہ کے لیے تھی، اللہ نے قبول کی، اور ہمیں بتلا دیا نیکی اللہ کے لیے ہوگی اللہ قبول کرے گا اور اللہ مصیبتیں حل کرے گا۔ حدیث ان اللہ لا يقبل من العمل، حدیث کے الفاظ ہیں سنن نسائی کے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ،
جو بھی خالص عمل ہوگا اللہ قبول کر لے. جس عمل میں دنیا یا دنیا داروں کی خوشنودی آ گئی وہ عمل ضائع ہوگا. یہ اصول ہے سادہ سا. اچھا جی آگے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، جو اس کے علاوہ عمل ہوں گے ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے. من ذکر او انثی، خواہ وہ عورت کرے خواہ وہ مرد کرے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اسلام سے قبل تو ویسے ہی عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے اس معاشرے میں بھی عورت کے بہت سارے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں مرد اور عورت دونوں ہی برابر ہیں. اعمال کرنے کے لحاظ سے دونوں ہی برابر ہیں. عورت نیکی کرے گی اس کو اس کا پورا اجر ملے گا، مرد نیکی کرے گا اس کو اس کا پورا اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ عورت کا اجر کم کر لیا جائے گا. یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زندہ دفن کر دی جاتی تھی. اَيَّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. پریشان ہو جاتے تھے، اے بیٹی پیدا ہو گئی. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اپنے رشتہ داروں سے منہ چھپاتے پھرتے. کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اب وہ سوچنے میں لگ جاتے تھے یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں، لیکن آج بھی ایسا ماحول بنا ہوا ہے. سوچتے تھے کیا کریں، خاندان کو منہ کیسے دکھائیں گے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا دور جاہلیت کا. وہاں پہ لوگ کرتے تھے بیٹی کی پیدائش ہے، لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے. لیکن آج بھی ایسا چل رہا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں. تو بہرحال اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. بیوی بنا کر نصف ایمان کرا دیا، بیٹی بنا کے باپ کو بتلا دیا تیری جنت کی چابی تیری بیٹی ہے. فرمایا جس کی 2 بچیاں ہیں اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ بیاہ لے، وہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو بہرحال ماں بنا کے قدم کے نیچے جنت رکھ دی. فمن ذکر او انثی، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اعمال کریں گے جنت میں جائیں گے. بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے ہے. یہ بات ہے، تمہارا بعض میں سے ہے. آپ طریق اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سابقہ قومیں عورت کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے جانور ہے، جانور نما، انسان نما ایک جانور ہے. بس انسانوں کی مردوں کی ضرورت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. یہ ہمارے پاس ہندو ہیں، عورت ان کے ہاں انسان ہی نہیں ہے، انسانوں جیسا جانور جیسا سلوک کرتے ہیں. تو فرمایا بعضکم من بعض، یہ تمہارے بعض میں سے ہے، تمہارا حصہ ہے، انسان ہے یہ بھی. والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. واوذوا فی سبیلی، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی. تو جو ہجرت کرنے والے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی. اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی دیا، یعنی جنگیں ہوئی، مال غنیمت ملا، حالات ان کے اچھے ہو گئے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو دنیا میں بدلہ نہیں ملا. مصعب بن عمیر جیسے وہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے اور ان کے اوپر کفن بھی پورا نہیں تھا. تو ہجرت کی انہیں بدلہ دنیا میں نہیں ملا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، میرے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی. مشرکین مکہ تکلیف دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا میں بہت ساری حدیثیں، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے کسی اور کو تکلیف نہیں ہوئی. مشرکین مکہ نے جتنا مجھے دکھ پہنچایا ہے کسی اور کو نہیں پہنچایا. فرمایا میں نے ایسے ایسے دن گزارے ہیں، 3 دن گزر جاتے تھے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھار بلال اپنی بغل میں کچھ نہ کچھ چھپا کر لے آتے تھے اور میں وہ کھاتا تھا، اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن ارت کو کہا کرتے تھے اپنی دور خلافت میں میرے پاس بیٹھا کرو. فرماتے تھے میرے پاس بیٹھنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ حقدار تم ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ اذیتیں برداشت کی تھی، وہ تکلیفیں برداشت کی تھی جو مشرکین مکہ نے انہیں پہنچائی تھی. تو کہا کرتے تھے، پھر ان سے وہ واقعات سنا کرتے تھے، اے خباب ذرا مجھے بتلا مشرکین مکہ تیرے ساتھ کیا کیا کرتے تھے. آج بھی جو لوگ بیچارے مجاہدین جو ہیں وہ دشمن کی جیلوں سے آزاد ہو کر آتے ہیں، ان سے داستانیں سننی چاہیے. ان کے جسموں پہ وہ زخم، بڑے بڑے زخم پڑے ہوتے ہیں، ہاتھ ڈل جاتا ہے ان زخموں کے اندر. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ بتلایا کرتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ
وہ جسم کے اندر ہوا چلا جاتا تھا. تو وہ کہتے تھے یہ وہ اذیتیں ہیں جو مشرکین مکہ ہمیں دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارد کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. فرمایا تو نے وہ اذیتیں برداشت کی ہیں تو میرے پاس بیٹھا کر، میرے پاس بیٹھنے کا لائق ہے تو بہرحال فرمایا جو جنہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا، جہاد کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وَقُتِلُوا، پھر وہ شہید بھی ہو گئے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. تو جو بندہ مجاہد ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان نے اپنی زندگی میں صرف اتنا جہاد کیا جتنا اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، جو بندہ 10-15 منٹ میدان جہاد میں لگا لے گا اللہ کی جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو جو بھی ہاجر ہو، جو ہجرت کرے گا، وقاتلوا وقتلوا، جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور شہید ہو جائے گا اللہ اسے جنت دے گا. تو جس نے اونٹنی کا دودھ دھونے کے برابر بھی جہاد کیا اللہ کی جنت اس پر بھی واجب ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. شہید کا قطرہ بعد میں کہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وَلَوْدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کریں گے. ثوابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا بدلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی غلطیاں بڑی ہو گئی ہیں، گناہ بڑے ہو گئے، کیا میں اللہ کے راستے میں اگر جان دے دوں معاف ہو جائے گا سارا کچھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس نے 2 دن مرتبہ یہ سوال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اللہ کے راستے میں لڑے گا شہید ہو جائے گا اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا، سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے. تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ جنت دیتا ہے جو بندہ میدان جہاد میں لڑتا ہے. اور آخر دعوانا الحمدللہ.